बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ वेबसाइट्स हों, मीडिया हो, अखबारात हों, सोशल मीडिया हो, हर तरफ इस वक्त सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन ख़बरों में शामिल है तबलीगी जमात पर पाबंदी। और मैंने इस पर जो पिछली वीडियो बनाई थी मुख्तलिफ अकाउंट्स पर वो शेयर की गई। बहरहाल लोग पूछते भी नहीं हैं, शेयर किए जाते हैं। चलें, बहरहाल क्या कहा जा सकता है। फेसबुक पर मैंने देखा, मुझे किसी ने भेजी कि जी मिलियंस में देखी गई है वो वीडियो। तो अब बीबीसी ने ये खबर शाया की है, ये रिपोर्ट पूरी तफसीली रिपोर्ट है कि असल कहानी क्या है, क्यों सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है तबलीगी जमात पर। और ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली खबर है। सबसे ज्यादा जो खबर पढ़ी जा रही है बीबीसी पर वो यही खबर है, और खुद बीबीसी इस चीज को दिखा रहा है। अब ये तफसीली रिपोर्ट है, इसमें मुख्तलिफ लोगों से बात की गई है, इस पे तबलीगी जमात का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की है, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा हसास है। इसलिए मैं आपके लिए ये पूरी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, और इसमें तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया है। क्या सऊदी अरब में किया जा रहा है, सज़ाओं के हवाले से क्या हो रहा है, माजी क्या है, मुस्तकबिल में क्या देखा जा रहा है, खुतबात में क्या बात हो रही है, और क्यों सऊदी अरब कहता है कि जी ये दहशतगर्दी से क्यों जोड़ रहे हैं हम, सऊदी अरब का इस पर क्या मौक़िफ़ है। एक एक चीज उनके वजारती मजहबी अमूर के हवाले से तो इसमें पूरी तफसील है, पूरी डिटेल है। और क्योंकि इसमें पूरी तरतीब उस तरह से बनाई गई है तो मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। फैसला फिर आपने करना है। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, सऊदी अरब ये क्यों कर रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे। और इस तफसीली रिपोर्ट से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे कहें कि उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, इसको जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। अच्छा जनाब, ये 13 दिसंबर 2021 को ये शाया होती है ये रिपोर्ट, तफसीली रिपोर्ट। उन्वान, सऊदी अरब में जुम्मे के खुतबों में तबलीगी जमात की मजम्मत क्यों की जा रही है। अच्छा, अब ये इस रिपोर्ट का उन्वान है, लेकिन इसी हवाले से अगर आप देखें कि क्या कहा जा रहा है, यानी बीबीसी की वेबसाइट पर वो टाइटल ये दिया जा रहा है, सऊदी अरब तबलीगी जमात से खाइफ क्यों है। ये भी इसी का टाइटल एक और तरह से हमें नजर आता है कि आखिर वजह क्या है इस चीज की। तो अब ये रिपोर्ट ये कह रही है, तफसीली रिपोर्ट शुरू ही इस तरह से होती है कि सऊदी अरब का मुल्क एक ही जमात और रास्ते पर चल रहा था कि बाहर से कुछ जमातें आईं, इस एक जमात और एक मजहब पर चलने वाले लोगों को तकसीम करने की कोशिश की, ताकि इनका यानी सऊदी शहरियों का इत्तिहाद पारा पारा हो जाए। इन मारूफ जमातों में से एक तबलीगी जमात भी है जो अपने आप को इस मुल्क यानी सऊदी अरब में अहबाब के नाम से पुकारते हैं। इस जमात की असल हिंद में है। जमात तबलीग पैगंबर इस्लाम के कई तरीकों के मुखालिफ चलते हैं। यह जमात बगैर इल्म के दावत के लिए निकलती है। यह अल्लाह और पैगंबर इस्लाम के तरीके के बरखिलाफ है। यह वो जमात है जिससे दहशतगर्द ग्रुप भी पैदा हुए। इनके साथ चलने वाले लोग इल्म की कमी का शिकार होकर तकफीरी जमातों का भी शिकार हो जाते हैं। इसी वजह से दहशतगर्द जमातों के लोग जो कि यहां यानी सऊदी अरब की जेलों में बंद हैं, इनके बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि ये पहले तबलीगी जमात में शामिल थे। इस मुल्क यानी सऊदी अरब की फतवा देने वाली कमेटी ने करार दिया है कि इस जमात यानी तबलीगी जमात या अहबाब के साथ शरीक होना जायज नहीं है। हम पर वाजिब है कि हम इनकी दावत को कबूल ना करें। यह जमात और इस जैसी जमातें हमारे इत्तिहाद को पारा पारा कर देंगी। यह किसी भी सूरत में जायज नहीं है। यह खुतबा सऊदी अरब की एक बड़ी जामे मस्जिद में जुम्मे के रोज दिया गया था। इससे मिलते जुलते खुतबे तकरीबन तमाम ही जामे मसाजिद में सऊदी अरब की वजारत मजहबी अमूर की हिदायत पर दिए गए हैं। सऊदी अरब के वजीर मजहबी अमूर डॉक्टर शेख अब्दुल लतीफ बिन अब्दुल अजीज अल शेख ने अपनी एक ट्वीट में भी सऊदी अरब में जुम्मे के खुतबे में तबलीगी जमात के बारे में अवाम को आगाह करने की अपील की थी। इस पर पाकिस्तान में तबलीगी जमात के सरकर्दा रहनुमाओं का मौक़िफ़ लेने के लिए राबता किया गया, मगर उन्होंने इस पर कोई भी बात करने से इनकार कर दिया है। तहम दारुल उलूम देवबंद इंडिया ने इस पर अपना मजम्मती बयान जारी करते हुए तबलीगी जमात पर आयद किए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। सऊदी अरब की वजारत मजहबी अमूर में फ़राइज़ अंजाम देने वाले एक जरिए ने बताया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी कोई नई नहीं है, बल्कि हालिया ट्वीट और खुतबात की हिदायत दर हकीकत पुरानी पाबंदी का इरादा है। अब हेडिंग है जी, सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदी का मामला क्या है।
سعودی وزارت مذہبی امور میں طویل عرصے تک خدمات انجام دینے والے ایک اہلکار کے مطابق تبلیغی جماعت پر پابندی کے ماجرے کو سمجھنے سے پہلے سعودی عرب میں جاری نظام کو سمجھنا ہوگا، جو مختصراً یہ ہے کہ سعودی عرب میں سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قانون کے تحت کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اب اگر سعودی عرب میں داخلے اور کام کی اجازت یعنی ویزا اور اقامے کی شرائط کا جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے لیے داخلے کی اجازت نہیں ہے، یعنی اس طرح کا کوئی ویزا یا اقامہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے ویزے یا اقامے پر سعودی عرب میں داخل ہوتا ہے تو صرف اپنا کام یعنی جس اسپتال وغیرہ میں اس کو کام کی اجازت دی گئی ہے وہاں پر صرف طب کے شعبے سے متعلق ہی کام کرے گا، اس کو تبلیغ یا دعوت کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے لیے حکومت کی جانب سے ادارے اور لوگ مقرر ہیں۔ اسی طرح اگر کسی عالم یا مترجم کو بنگلہ دیش، افغانستان، افریقہ، انڈیا یا پاکستان وغیرہ سے اقامہ یا ویزا دیا جاتا ہے تو وہ مترجم اور عالم ہی رہے گا، اس کو کسی کا علاج، معالجہ یا دم درود کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ اپنے اقامے یا ویزے میں دیے گئے کسی بھی کام سے تجاوز یا اس سے ہٹ کر کچھ کرے گا تو یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ تبلیغی جماعت کا آغاز انڈیا سے ہوا تھا، ساری دنیا میں اس کو تبلیغی جماعت ہی کے نام سے پکارا جاتا ہے، مگر اس کو سعودی عرب میں احباب کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے نام سے کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ احباب کا نام بھی غالباً حکام کی نظر سے بچنے کے لیے استعمال کیا گیا کیونکہ یہ عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے تبلیغی جماعت کے لوگ سعودی عرب میں داخلے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ عموماً ان کی وہ جماعتیں جو کہ ایک سال کے لیے مختلف ممالک کے دوروں پر ہوتی ہیں وہ عمرہ، حج یا سیاحت کا ویزا حاصل کرتے ہیں۔ اس ویزے کی بنیاد پر وہ 2 یا 3 ماہ یا چند دن سعودی عرب کے مختلف شہروں میں قیام کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ان لوگوں کو خلیجی ریاستوں کے کچھ لوگوں کا بھی تعاون حاصل ہوتا ہے۔ ان اطلاعات پر چند سال قبل سعودی محکمہ داخلہ اور وزارت مذہبی امور نے سخت کارروائی کی تھی اور ان کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فعال کیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں کئی لوگوں کو تبلیغ کا کام کرتے ہوئے پکڑا گیا اور ان کو سعودی عرب کے قوانین کے مطابق سزائیں دی گئی تھیں۔ اسی طرح جب دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ چھڑی تو دیکھا گیا کہ کئی سعودی جن کی زیادہ تعداد پاکستان اور افغانستان گئی تھی وہ تبلیغی جماعت کی آڑ لے کر گئی تھی۔ اس کے بعد سعودی شہریوں پر بھی یہ پابندی عائد کی گئی اور پاکستان کے سفارتی حکام سے کہا گیا کہ وہ تبلیغ کے لیے سعودی شہریوں کو ویزے نہ دے، جس پر اب بھی عمل درآمد جاری ہے۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے تبلیغی جماعت کے لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا گیا مگر انہوں نے اس سمیت ہر موضوع پر بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ مذہبی جماعتوں پر کئی برسوں سے رپورٹنگ کرنے والے کراچی صحافی عظمت خان کا کہنا تھا کہ تبلیغی جماعت کے چاہے اپنے ارکان قتل کر دیے جائیں یا ان کے لوگوں پر کسی واقعے میں ملوث ہونے کا الزام ہو، جماعت اس پر بات نہیں کرتی اور صرف اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ تبلیغی جماعت کرتی کیا ہے؟ عظمت خان کے مطابق بظاہر تبلیغی جماعت کا کوئی بھی کام خفیہ یا پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ لوگ سیاست میں ملوث نہیں ہوتے، اس کے سرکردہ لوگ کسی بھی مذہبی یا سیاسی جماعت کے کارکن یا رہنما نہیں ہوتے، کوئی بھی سیاسی، معاشی یا معاشرتی ایجنڈا نہیں رکھتے اور ہر ایک کو اپنی صفوں میں قبول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے ساتھ شامل ہونے والوں میں سے کسی سے بھی نہیں پوچھتے کہ وہ کیوں ان کی صف میں شامل ہوئے ہیں، مقاصد کیا ہیں، بس ان کے ساتھ جو بھی آ جائے یہ اس کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بظاہر اسلام کے معاملات کی بات کرتے ہیں جس میں لوگوں کو کلمہ، نماز، عربی میں دعائیں اور قرآن سکھانا شامل ہوتا ہے۔ عظمت خان کا کہنا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، انڈیا، افریقہ اور حتیٰ کہ برطانیہ، امریکہ میں بھی چند برسوں کے دوران تبلیغی جماعت بہت مقبول ہوئی ہے، جس کی بظاہر وجہ ان کا ڈھیلا ڈھالا سا نظام و ضبط اور خود سے منسلک لوگوں کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری قبول نہ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران کئی ایسے واقعات رپورٹ ہوئے جن میں کہا گیا کہ کچھ دہشت گردوں نے ان کی صفوں میں پناہ حاصل کی تھی، مگر تبلیغی جماعت نے کبھی بھی اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور پاکستان کی حد تک کبھی بھی ریاست یا قانون نافذ کرنے والے اداروں نے تبلیغی جماعت کو اس کا قصوروار نہیں ٹھہرایا۔ سعودی عرب کا سخت رد عمل کیوں؟ مذہبی جماعتوں پر طویل عرصے سے رپورٹنگ کرنے والے صحافی سبوق سید کے مطابق ایسی اطلاعات آتی رہی ہیں کہ سعودی عرب میں دہشت گرد قرار دی گئی تنظیموں القاعدہ اور الاخوان المسلمون وغیرہ کے لوگوں کے علاوہ فرقہ واریت ملوث تنظیموں کے لوگوں نے بھی کسی نہ کسی طرح تبلیغی جماعت کی صفوں میں شامل ہو کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ رائے ہمیشہ سے رہی ہے کہ سعودی عرب میں پاکستان اور دیگر ممالک کی تبلیغی جماعت کے مقابلے میں انڈیا کی تبلیغی جماعت کا زیادہ مدخل ہے۔ انڈیا میں بھی گزشتہ دنوں تبلیغی جماعت پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسے واقعات موجود ہیں جن میں پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے بظاہر تبلیغی جماعت کے ساتھ مصروف عمل لوگوں کو تبلیغ کے دوران گرفتار کیا تھا، جن میں سے کچھ سعودی شہری اور دیگر بھی شامل تھے، جس کے بعد سے سعودی شہریوں کو تبلیغ کے نام پر کچھ عرصے سے ویزے جاری نہیں کیے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سعودی حکومت بھی ہو سکتی ہے۔
سبوق سید کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سعودی حکومت کو یہ شبہ ہے کہ اپنے ملک میں احباب کے نام سے مشہور تبلیغی جماعت کی صفوں میں بڑی تعداد میں ایسے لوگ شامل ہیں جو موجودہ سعودی فرمانروا کے خلاف شدید جذبات رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح شاید انہیں یہ بھی شبہ ہے کہ ایسی تنظیمیں جن پر سعودی عرب نے پابندی عائد کر رکھی ہے وہ تبلیغی جماعت یا احباب کے نام سے اپنی سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے سعودی عرب کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ سبوق سعید کا کہنا تھا کہ اس کے علاوہ سعودی عرب کے نظام کے تحت اسلام کی تشریح، اسلامی قوانین، دعوت و تبلیغ اور اسلامی معاملات میں فتویٰ وغیرہ دینے جیسے کاموں کی کسی بھی جماعت کو اجازت نہیں، بلکہ یہ سارے کام حکومت اپنی مختلف وزارتوں کی وساطت سے خود کرتی ہے۔ اس صورتحال میں بھی وہاں پر تبلیغی جماعت یا احباب کے کام کرنے کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکام کی جانب سے حالیہ ٹویٹ اور جمعے کے خطبات میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے ایک بار پھر بات کرنے کا مطلب تبلیغی جماعت یا احباب کے لوگوں کو وارننگ جاری کرنا ہوگا یا ہو سکتا ہے، جس میں ممکنہ طور پر اگر کوئی سرگرمی سعودی حکومت کے نوٹس میں آئی تو اس پر شدید کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سبوق سعید کے خیال میں حکومت کے نزدیک ممکنہ طور پر تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں سے قدامت پسند ماحول پیدا ہو سکتا ہے، اور دوبارہ وارننگ جاری کرنے کا مقصد قدامت پسند روایات کو ترک کرنے کی پالیسی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، کبھی سلمان خان کا کانسرٹ ہو رہا ہے، 80,000 سے زیادہ لوگ وہ دیکھتے ہیں، فیشن شوز ہو رہے ہیں، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں۔ ابھی محمد بن سلمان کا ایک اور بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے کہ جی عبایا یا حجاب لازمی نہیں ہے۔ ماضی کا یعنی انٹرویو ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ جس میں وہ حجاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، پھر اس کے حوالے سے پہلے محمد بن سلمان تردید بھی کر چکے ہیں یا ان کی کلیریفیکیشن آ چکی ہے، انہوں نے کہا جی یعنی بلیک حجاب کی بات کی گئی ہے کیونکہ کوئی خاص رنگ ضروری نہیں ہے۔ تو یہ بڑی تبدیلی تیزی سے آ رہی ہے سعودی عرب میں، اور اس تناظر میں ہی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی جا رہی ہے یا دیگر مذہبی جماعتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کوئی وہاں پر تبلیغ نہ کرے، کیونکہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ جی یہ پھر اس تبلیغ کی آڑ میں جناب محمد بن سلمان پر تنقید نہ ہو رہی ہو کہ وہ کیوں یعنی سعودی عرب کو اس طرح سے ماڈرنائز کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ BBC کی تفصیلی رپورٹ میں نے آپ کو دکھا دی۔ آپ کی رائے بہت اہم ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کی رائے کمنٹ سیکشن میں نظر آ جائے گی۔ اللہ حافظ۔